نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطابات علماء کے آپ نے سنے، قرآن عظیم کی آیات بھی اور مصطفیٰ کا فرمان بھی علماء کی عظمت میں بیان ہو چکا۔ میرے دائیں بائیں جو شخصیات تشریف فرما ہیں، ہمارا آپس میں جب سے برطانیہ میں ہیں بہت پیار محبت تھی۔ کچھ عرصہ درمیان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ علامہ عظیم جی کو یہ رٹ جاتا ہے کہ انہوں نے دوبارہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ علامہ بیگ صاحب کی جہاں تک شخصیت ہے، ان کا جماعت میں سب سے زیادہ پیار بھی میرے ساتھ تھا، کیونکہ جس کسی کی لتراڑ کروانی ہوتی تھی یہ پہلے مجھے پٹی پڑھا دیتے تھے کہ ایسا کرنا ہے، تو پھر وہ میں ایسے کر دیتا تھا۔ میرے یہ موسن بھی ہیں کہ میری سٹے کا معاملہ تھا، آغاز انہوں نے کیا تھا یہاں قیام کے لیے، اللہ اس کا ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ حافظ فضل احمد صاحب قادری گجر ہیں، یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یہ سارے جماعت میں تھا کہ یہ پیر مرید ہے آپس میں، حالانکہ یہ میرے بھائی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ محقق برطانیہ علامہ ظفر محمود فاشی صاحب، ہم کبھی کسی معاملے میں الجھ جائیں پھر بھی ہم آپس میں پیار کرتے ہیں۔ یہ حضرات جو منہاج القرآن کے علماء ہیں، فاضل ہیں، نوجوان ہیں، ان پہ ہمیں فخر ہے، نئے تشریف لائے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ جو مفتی صاحب ہیں یہ میرے سامنے بڑے ہوئے ہیں، میرے ویندیاں بہت بڑے مفتی بن گئے ہیں، لیکن یہ بہت عظیم باپ کے بیٹے ہیں اور یہ بھی بہت عظیم شخصیت ہے۔ محبت اہل بیت تو سب میں ہے، لیکن اس شخص میں بھی انفرادی طور پہ بہت زیادہ محبت اہل بیت ہے۔ علامہ ظفر محمود فاشی فرماتے ہیں کہ شیخ العالم بلال صدیقی صاحب سے 40 برس سے میرا تعلق ہے۔ میری پہلی ملاقات ان سے سن 70 وچ ہوئی سی، 70 تے 30 2000 ہو گیا، 10 40 ہو گیا تے 47 سال ہو گئے ہیں مجھے، میں ان سے سینئر ہوں، ان سے ملاقات میں۔ بالکل صحیح ہے۔ چورا شریف میں ہم اس پاک پہ اکٹھے ہوئے تھے، ایک ہی کمرے میں ہم تھے۔ اس کے بعد وہ گجرات میرے اکابر بھی تھے، میرے سربراہ بھی تھے، صاحب زادہ پیر محمود صاحب گجراتی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ چونکہ الیکشن لڑتے تو الیکشن میں بھی قبلہ صدیقی صاحب تشریف لاتے۔ پھر میں جب یو کے آیا تو میں جمعہ جیل میں پڑھاتا تھا، شمالی محلے مسجد گلاب شاہ میں۔ وہ مسجد میں نے بڑی جرت سے لی تھی، وہ سکندر انسپیکٹر تھا، اس نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو مسجد والے کہنے لگے ایک حصہ نے سانبھیا ہے، جو مکان کا ہے وہ دیندہ نہیں، میں کہتا بعد بھی دے گا۔ وہ میں نے لیا، ایک بہت بڑا وہ کام کیا کہ وہ آج عظیم مسجد بنی ہوئی ہے۔ میں یو کے آ گیا، پہلا جو ہم نے سینٹر بنایا وہ سٹونی لین میں امیر ملت بنایا۔ صدیقی صاحب تشریف لائے، میں نے خطاب کے لیے بلایا، آپ تشریف لائے۔ اس کے بعد پھر ہمارا اختلاف ہو گیا نعرہ حیدری پر۔ اس کے بعد پیر صاحب پہلی مرتبہ جو بیماری کے عالم میں تشریف لائے لندن میں، بیک میں تکلیف تھی پیر صاحب کو۔ میرے دو شیخ تھے، دوست تھے، مہربان تھے، پیر روشن ضمیر شاہ صاحب اور پیر حسین شاہ صاحب، وہ ہمیشہ میرے ساتھ دو سفید ریش بزرگ ہوتے تھے۔ ہم لندن میں تھے جہاں ہم نے قیام کیا، پتہ لگا پیر صاحب آئے ہیں، وہ دونوں ملنے کے لیے چلے گئے، میں نہ گیا۔ تو پیر صاحب نے پوچھا کہ وہ آپ کا سربراہ کدھر ہے جس کے ساتھ آپ ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ اسی مکان میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا جی میرا پیغام لے کر جاؤ کہ آپ کے نانا جان سرکار دو عالم تو بیماروں کی بیمار پرسی کیا کرتے تھے، تو میں بیمار ہوں، آپ میری بیمار پرسی کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اس پیغام پر میں ان کے پاس چلا گیا۔ پیر صاحب بڑے استقبال سے اٹھ کر ملے مجھے، اپنے پاس ساتھ بٹھایا، پھر مجھ سے وعدہ کیا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ہم اختلافی باتیں نہیں کریں گے۔ بات گزر گئی، زمانہ گزر گیا، چونکہ یہ جتنے حضرات ہیں انہوں نے پیر صاحب سے اختلاف نہیں کیا، میں نے پیر صاحب کا بر سر ممبر اختلاف کیا ہے۔
پھر اس کے بعد بھی اختلاف ہوا، پھر پیر صاحب کے ساتھ صلح ہوئی جس میں ہم سب شامل تھے۔ اس صلح میں نے اس دن بھی کہا کہ ہم شخصیات کے پیچھے مرتے رہے ہیں، اپنا کچھ بنایا ہی نہیں، اسی پیروں کا دفاع کر دے رہے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے متعلقین ہیں یا استاد دا دفاع یا پیر دا دفاع، اپنے وقت توجہ ہی نہیں کی ہے سب۔ یہ وقت برطانیہ نو گل پسند آئی ہے، اس لیے داد دے رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہی ایسے ہے، اور اس میں ہم نے ایٹی چوٹی کا زور لگایا ہے، اور جس میں بہت بڑا ہم نے نقصان کیا ہے، جماعت کا بھی کیا ہے، ذات کا بھی کیا ہے۔ اس کے بعد پھر صلح ہوگی، اس صلح میں بھی پیر صاحب نے کہا کہ پیر مزمل میرا محبوب ہے، میں اسے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہاسپٹل بیمار تھے، حافظ فروق مجھے کہنے لگا کہ پیر صاحب بیمار ہیں تو پتہ کرنا چاہیے تھا، میں گیا۔ حافظ فروق کو کہتے ہیں حافظ صاحب آپ باہر چلے جائیں، میں تنہا بات کروں گا۔ بیمار تھے، ہاسپٹل میں تھے، چارپائی پہ تھے، تو میں نے کہا جی رات کو آپ کے صاحبزادگان ملے ہیں مجھے عمران ریسٹورنٹ میں، آپ کا صاحبزادہ نور عارفین بھی اور ظہیر بھی، تو پوچھا میں، وہ کہتے ہیں ہاسپٹل سے آ رہے ہیں، تو آپ نے بچوں کو معاف کر دیا، میں بڑا خوش ہوں۔ کہنے لگے میں نے بھائیوں کو بھی معاف کر دیا، بچوں کو بھی معاف کر دیا، ربانی کو بھی معاف کر دیا، ربانی کے باپ کو بھی معاف کر دیا۔ میں نے سب کو کہا، ربانی کو باپ کو بھی بلا، بھائیوں کو بھی بلایا۔ یہ میلاد شریف آ رہا تھا، آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ نے جلوس پر آنا ہے۔ میں ایک ہی جلوس میں گیا ہوں، میں نے وعدہ کر لیا میں آؤں گا۔ کہنے لگے آپ کا یہ میں بگی نئی علیحدہ تیار کراؤں گا، اس میں آپ نے بیٹھنا ہے۔ میں ایک اور بڑی بات، میں بڑے نفیس آدمی تھے اور بڑی لطیف بات کرتے تھے۔ میں نے کہا جی شکر ہے آپ نے بھائیوں کو صلح کر لی، راضی ہو گئے ہیں، تو بڑا پیارا جملہ فرمایا، کہنے لگے اب میرے بھائی اتنے امیر ہو گئے ہیں کہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میرے بھائی اتنے امیر ہو گئے ہیں کہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ خیر بڑی باتیں پیار سے ہوئی۔ اس کے بعد میں مدینے پاک سے جدہ ایئرپورٹ پہنچا، پیر صاحب ادھر سے گئے عمرے کے لیے۔ میں نے سمجھا کہ انٹرنیشنل فلائٹ ایئرپورٹ پہ ہوگی، فلائٹ وہ ہائی ٹرمینل پہ چلے گی۔ میں ادھر لب کے کہنے لگے یہ تھے تو فلائٹ ہی کو نہیں ہے۔ میں جلدی میں تھا، بندہ میرے ساتھ تھا کہ میری جلدی ادھر پہنچائے۔ آگے دیکھا تو پیر صاحب، یہ جملہ جو پیر صاحب نے فرمایا، دور سے بازو کھڑے کر، فخر المشائخ فخر المشائخ، جلدی کریں جلدی کریں ادھر آئے۔ اور میں کیا حضور میرا جہاز پہ جانا ہے۔ کہنے لگے میرے ساتھ آپ کھانا کھا لیں، جہاز گیا تو میں ذمہ دار ہوں۔ یہ ان کی کرامت ہے۔ میں کیا کرم والے جہاز میں ٹائم ہی کو نہیں، یہ دوسرا ٹرمینل ہے حج میں جانا ہے، حکومت چیک سے آخری جناب آپ سیدزادے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، جہاز گیا تو میں ذمہ دار ہوں۔ وہ جو لنگر ساتھ تھا ادھر سے لے کر گئے تھے، جو حاجیوں کا سودا ہوتا ہے، کل کسی پروٹھے پکائے، کسی میٹھیاں روٹیاں، کسی چار نال رکھے آ، 2 برکیاں میں بھی لگا لیاں۔ خیر مل کے میں نکلیا۔ وہ مینیجر کہنے لگا یار اسی تیری انتظار ہوئی سان، جہاز تو سارا پر ہو گیا ہے تے سامان، میں کہ یار ہے میرا بیگ ہاتھ والا تے پانی، انہیں کہا پانی رہن دے، سامان لے کر وچ وہ جہاز دے۔ میں جہاز میں بیٹھ کے آ گیا۔ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ، آخری بات کرتا ہوں، لاما صاحب کہتے ہیں بہت لمبا کام ہو گیا، لاما اسی لامی مارنی کریے سے کیے ہوئے، ادھر بھی لاما صاحب ادھر بھی لاما صاحب، اگے آدھے نے ملک عظیم بھی ملک عظیم تے لاما بھی عظیم، 2 عظیم کٹھے ہو گئے نا، ساڈی خیر ہی نہیں ہے۔ ہوں 2 لامے کٹھے ہو گئے نے، اور خیر ہو سکتی ہے؟ لاما دی کمان نہیں ہے۔ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ، میں کئی بڑی دوستوں نے مذاق کرتا سا، یار یہ جڑے پیر پیسے نے کٹھے کرتے نے، چیریٹیاں دے، جتنی بھی چیریٹیاں والے ہیں نے، یہ کیویں حساب دین گے اللہ نو؟ یہ کیویں خیر دے پاس ہون گے؟ بڑا اوکھا کام نہیں حساب دینا۔ لیکن پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی نے یہ سارے مسئلے حل کر دیے۔ دعا کرو انشاءاللہ کسی دی خیر خراب نہ ہوئے، آخو نا آمین۔ اللہ کسی دی خیر خراب نہ کرے، دنیا تے بڑا نہ ہوئے، بڑا کچھ ہوئے۔ چیریٹیاں کٹھے کرنے والے بڑے بڑے پیر میں ویکھے نے، وہ آکڑ جاندے نے، آنے ساڑھے کوئی حساب نہیں پوچھ سکتا۔ وہ کرم والے مسیتاں دے پیسے نے، مسیتاں دے لا، صاحب نہیں پوچھتا، تیرے کو برکت خدا نہیں بار کا بھی آکڑ جائے گا، میں صاحب نہیں دینا، اللہ لمیاں پا لے گا اتنے، فرشتے موجود نے گرجا والے، صاحب تو کیوں نہیں دینا بھائی؟ مسجداں نے پیسے کھا گیا کر میں صاحب نہیں دینا، میں صاحب نہیں دینا، کوئی میرے کو پوچھ نہیں سکتا صاحب، وہ کریم تے پوچھ سکتا ہے نا، وہ بڑا وڈا متکبر ہے، جن نے بھی تکبر کیتا وہ تو نیوی کر سکتا ہو۔
وہ خود بڑا متکبر ہے، وہ تکبر کو پسند نہیں کرتا، وہ تو عاجزی کو پسند کرتا ہے، انکساری کو پسند کرتا ہے۔ میں دسا بڑے بڑے پیر پیسے کھا گئے نے، اللہ جانتا ہے، مسیتاں دے پیسے، زکات دے پیسے، صدقات دے پیسے، کوٹھیاں بنائے، پیر خانے بنائے، پاکستان پجارو گڈیاں پراڈو رکھیاں۔ جدو پاکستان تو یہ پیر اتنے آئے سن کوئی کھوتیاں بھی نہیں سن، ہن پراڈو گڈیاں نے۔ کھوتی دی سواری کوئی گناہ نہیں ہے، سب سواری سے افضل گدھے کی سواری ہے، اس لیے کہ میرے حضور نے گدھے پر سواری کی ہے۔ پراڈو سے سواری گدھے کی افضل، جہاز سے سواری گدھے کی افضل، کیونکہ تاجدار مدینہ نے یفور گدھے پر سواری کی ہے، اس پر جس پر سرکار نے سواری کی ہے وہ سواری سب سواریوں سے افضل ہے۔ ابو بکر صدیق کے کاندھوں پر سواری کی مصطفیٰ نے غار سور میں جاتے ہوئے ساری کائنات سے ابو بکر کو افضل کر دیا ہے۔ ساری کائنات میں ابو بکر صدیق افضل ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم نے ان پر سواری کی ہے۔ جس گدھے پر سواری کی وہ ساری نسل سے ممتاز ہے، اور سب سواریوں سے افضل گدھے کی سواری ہے جو کہ سرکار نے کی ہے۔ ایک گڈیاں تے پجاروں تے ڈیرے ماسا بھی نہیں سوچیا بھی میں زکات کٹھی کیتی ہے۔ میں ایک مرتبہ گیا ہوں، ڈی ایم پہ کندھا کٹھا کیا سلام زدگان کے لیے، وہ ملتان کو اگے، وہ ڈاکٹر صاحب مجھے بھی ساتھ لے گئے، بی بی سمینہ بھی نال سی، بوبا بھی نال سی، اور افراد پٹی بھی نال سی، سارے فرسٹ کلاس دیا ٹکٹاں وچ گئے سی۔ اللہ جاندا جو میں ویکھیا، میں آ کے توبہ کیتی، آج تو بعد چندہ نہیں کٹھا کرنا۔ جو حالات میں نے وہاں دیکھے ہیں، ایتھے بھی اسی پی سی وچ رہے ہیں لاہور، تے ملتان بھی اوتھے اسی رمادہ وچ رہے ہیں، وہ بھی یہ بھرا ہے، رمادہ بھی 5 سٹار ہے، کھانے بھی ودیا، رہائش بھی ودیا، ٹکٹ بھی ودیا، آنا جانا بھی ودیا، پر جو میں نظام دیکھیا ہوتے سب جھوٹو چور چتالی۔ اے وقتی طور دے ہوتے خیمے لگے نے، اے 2 دیگاں پکیاں نے، وہ جناب دیگاں پا کے دین لگے ہیں، فوٹو بن گئی ہے، وہ نشر ہو گئی، یہ بڑا لنگر تقسیم کر لگے نے۔ آج بھی یہی حال ہے، جتنیاں کٹھیاں ہوتی ہیں چیریٹیاں، اللہ جاندا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں جے کر دے، لکھاں روپے کٹھے ہوندے نے، یہ سارے ٹی وی والے کھا جاندے جی آپس میں۔ بڑے بڑے پیر میں نے دیکھے ہیں کہ وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، صدقہ زکات خیرات لیتے ہیں، لیکن خرچ نہیں کر دے اپنی کوٹھیاں، انیاں کوٹھیاں۔ پیر صاحب نے کہہ گے کہ پیر بابا 32 لاکھ روپیہ میرا کرایہ ہی مہینے دا۔ میں کہ کی فائدہ ہوگا، 32 لاکھ کرایہ نو پھائے لانے آسان۔ آپ پیر ہیں، عالم ہیں، آپ علماء پیدا کریں، مدرسے پیدا کریں، سکول بنائیں۔ پیر صدیقی صاحب سے 1000 اختلاف کیا جائے، لیکن انہوں نے کام کیا ہے، مدارس بنائے ہیں، مساجد بنائی ہیں، میڈیکل کالج بنایا ہے۔ میڈیکل کالج میر پور شہر میں جہاں داخلہ نہیں ملتا، میں پاکستان جاتا تھا، کئی لوگ مجھے کہتے پیر صاحب سے آپ کے تعلقات ہیں، آپ ان سے زبردستی بھی کام کروا سکتے ہیں، سارے بچے کو داخلہ ہی لے آئے ہوتے، 14 لاکھ روپیہ داخلہ دے رہے ہیں، وہاں پر داخلہ نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود پیر صاحب نے کام کیا ہے۔ ہمارے بچے دوسرے ملکوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، پاکستان میں 14-20 لاکھ روپے کی کوئی ویلیو نہیں آج کل، تو پیر صاحب نے میڈیکل کالج بنایا ہے، یونیورسٹی بنائی ہے۔ باقی میں نے فیصل آباد بھی دیکھا وہ جگہ، ساڑھے لالے مسے آپ بنائی، لالے مسے درسہ بنایا۔ وہ پیر فیاض حسن صاحب نے انہوں نے مذاق کرنا، سلطان فیاض حسن صاحب نے، میں ایسا کرم آیا بھی بڑے پیر میں اپنے ہتھی ویکھے نے بندیاں تے تسی بھی بن گئے میرے سامنے پیر۔ وہ پاکستان میں یہاں 35-40 انہوں نے ادارے یہاں بنا دیے یو کے میں، پیر فیاض حسن صاحب نے۔ کہ بلا میں علامہ صاحب تسی علامے ہو دوے، تسی کام کرو تے کوئی حرج والی بات نہیں، تو آٹا مشن ہے۔ پیر جڑا عالم نہیں، علامہ نہیں، وہ اگر پیسہ کٹھا کر کے کوئی کر رہا ہے تو انہوں داد دینی چاہیے تھی کہ باقی کام ہو رہا ہے۔ وہ پاکستان میرا ساتھی بھی ہے لال قلعے والے نا جی، انہوں دا بڑا پڑھائی چودھری اختر میرا کلاس فیلو بھی ہے، یار بھی ہے، وہ دا سویرے مجھے فون آیا کہ صاحب ناشتہ میرے کو کرنا جی۔ میں وہ کو جاواں ناشتے واسطے تے سویرے پھر وہ باجرے دی روٹی تے مکئی دی روٹی نال ساگ نال مکھن نال لسی نال شکر، پورا دیسی ماحول ہوندا پھر۔ وہ میں میز تے جا کے بیٹھا تے کمرہ کھلیا تے میں ویکھیا پیر سلطان نے فیاض حسن، میں آخیا کرما لیا ایک نو کر لی پیر۔ انہیں آخیا جناب یہ بھی رات دے آئے تے آرام کیتا، تو میں دسیا کہ کٹھے تمہیں کرنا ہے، میں چلی ہو گیا۔
وہ بعد میرا دارالعلوم میں بھی مسیت رہا ہاں 11 سال 8 سال میں ٹی وی تے رہا ہاں مسیت چھڈی سی دارالعلوم دا کام چلاواں گا تے میں پھس کے مسیتاں والے پیسے اکٹھے کرنا آ گیا ایزر والی مسیتاں واتے علامہ صاحب بھی جان دے سارا کام ہے پھر ریاض شاہ صاحب نے کہا کہ وہابیہ نے کہا کہ زلزلہ زدگان دیاں مسیتاں اسی بناواں گے پورے کشمیر میں پھر ریاض حسین شاہ صاحب نے جو جماعت اہل سنت کے ناظموں نے کہا جی ہم اہل سنت اپنی مسجد آپ بنائیں گے لاہور کٹ ہویا میں اس وقت جماعت کا صدر تھا علامہ صاحب میرے نائب صدر سن انہوں نے کہا جی تسی نال چلو ڈی ایم ٹی وی تواڈے کول ہے تے نال تسی جماعت دے صدر میں انہوں نے فون کیتا نہیں آپ دی تشریف لاؤ تو پیسے اکٹھے ہو جان گے اسی آگے نال بیٹھے ٹی وی تے 3 سید بیٹھ کے منگن لگے پیسے حالانکہ سیدہ نو منگدیاں بڑا شرم ہوندا ہے لیکن ادھر منگنے پے منگے اساں کوئی 2.25 لاکھ پونڈ ہو گیا وہ کدھر گیا حالانکہ جماعت دا صدر میں سا انہوں بھی آکھا جی دیو اے وڈے ساڈے بابا جی نے جماعت دے مرکزی بندے اے بنیادی بندے نہیں وہ اے نہیں انہاں آکھا جی دیو کوئی میں آکھیا اسی تے کسے پیچھے مرتے رہے ساری عمر میں آکھا جی لیا جو میں تے ساری میں 11 سال مسجدوں تنخواہ نہیں لئی میرے باپ نے مینوں کہا میرا پتر ایک مسجد دا پیسہ نہیں کھانا ایک صدقہ نہیں کھانا خدا تینوں بڑا دے گا میں آکھا جی میں تے مسجد میں پیسے وہ کدھر گئے نے پیسے کوئی پتہ نہیں حاجی اعظم نے 5000 پاؤنڈ دیتا سی بلیک بندی حاجی اعظم نے 2000 پاؤنڈ انہیں پہلا دیتا میرے نام دا پھر انہیں 1000 پاؤنڈ دیتا تے پھر انہیں کہا فیس صاحب میرا پنڈ بالا کلاوا تو بھی اگے تے او پہاڑیاں دے وچ اوتھے مسجد بنا دیو تے میں تم 2000 پاؤنڈ ہور دینا 5000 پاؤنڈ اس بندے دیتا اج تک مسجد نہیں بنی ہوتی یہ تواڈے میلے بھی جان لگا گل بابا جی تواڈے میلے وچ کہ 5000 پاؤنڈ حاجی اعظم بلیک بندہ فوت ہو گیا بڑا مہمی والے بیس سی میرے نال بڑا پیار سے اس شخص دا 5000 پاؤنڈ دیتا اج تک مسجد نہیں بنی ہوتے وہ جناب اسی واپس آ گئے مسیتاں دا پیسہ اکٹھا ہوا تھا بھی کدھر گیا کوئی پتہ نہیں لیکن ایک بات یاد رکھو صدیقی صاحب سے 1000 اختلاف کرے وہ پیر فیاض صاحب کہنے لگے کہ میں لالے سے سکول بنانا چاہنا انہوں دا اعلان ہے کہ سانو جگہ دیو تے اسی تانوں سکول بنا دیاں گئی جگہ بندے دیندے نے تے سکول او بناندے نے تے میں انہوں ہاتھ بن کے آکھیا میں کہا خدا دا واسطے ہی اے لالا موسیٰ ولا وچوں اتنے اسی جو ہاں سکول بنانے والے تے کسی اور پنڈ جا کے بنا لو لیکن صدیقی صاحب نے لالے موسیٰ بھی درس بنایا ہے اور بہت بڑی بلڈنگ بنائی ہے وہ انہوں نے مراڑیاں شریف والوں کے حوالے کیا کہ یہاں نظام چلائیں صدیقی صاحب کو اللہ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے میرا آخری جملہ یہ ہے کہ خدا کسی دا خیر خراب نہ کرے آخر آمین صدیقی صاحب کے خیر نے ثابت کر دیتا ہے کہ انہوں دا خیر خراب نہیں ہویا کیونکہ میرے کملی والے کا فرمان ہے کہ جو جمعے کے دن فوت ہو جائے یا جمعے کی شام کو اللہ کریم بلائے صاحب و کتاب سے جنت عطا فرمائے گا صدیقی صاحب کا جمعے کے دن فوت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب و کتاب نہیں ہے اے صفدر بیٹھے ہیں سامنے جمعرات میرے کو ذکر کی محفل ہوتی ہے تے ذکر تو بعد اے علامہ جی بیٹھے سن میرے کولے تے بار بار فون آ رہے پیر صاحب دا کی بنے کو خبر آوے اے بڑا عجیب آدمی ہے صفدر بھی اے بہ کے نا علماء کولے اے بھی گڑیاں ہو گیا ہے آندا پیر جڑا نے جمعے دی انتظار پہ کردا ہے جمعے دی انتظار پہ کردا ہے میں جمعہ بریڈفورڈ پڑھایا تو جمعہ پڑھا کے میں پیر صاحب کی صحت واسطے دعا پیا کرا تو بندہ کہتا جناب وہ تو وصال کر گیا جی سرکار کا فرمان جو جمعے کے دن فوت ہوگا یا جمعے کی شام کو فوت ہوگا اللہ کریم بلائے صاحب و کتاب اس سے جنت عطا فرمائے گا پیر صاحب کی موت نے ثابت کر دیا کہ ان کے پاس جتنا بھی مال آیا تھا انہوں نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا اس صاحب و کتاب پورا ہو گیا پھر اتنا بڑا جنازہ نہ میں نے پیر نصیر الدین کا جنازہ پڑھا ہے بہت بڑا جنازہ تھا لیکن پاکستان میں مخلوق کا اکٹھا ہونا اور گولر شریف کے سن پیر کے جنازے پر اکٹھا ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی برطانیہ میں اکٹھا ہونا اتنا بڑا جنازہ ہونا پھر یہاں کے موسم کا کوئی اعتبار نہیں 3W پائی قربان تو پرانا بندہ 3W مشہور نے وہ مین دا کوئی اعتبار نہیں ورک دا کوئی اعتبار نہیں تو ویدر دا 3W مشہور نے W انج ہوندے نے انہوں انج کر سدھا کر تے کی بندا ایم ایتھے مریض دا بھی کوئی اعتبار نہیں تے نہ کوئی مقتدی دا اعتبار ہے ایتھے مقتدی بھی بے اعتبارا
20 سال پیچھے نمازاں پڑھ کے جو دل کرتا ہے امام دی تڑ پڑ چھڑدا وے. حالانکہ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو وہ تیرے ایمان کا ضامن ہے، وہ مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ حضور کا نائب ہے، وہ سرکار کے مصلی کا وارث ہے، وہ تیری نماز پڑھتا ہے، تیرے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. تو 20 سالوں پیچھے نماز پڑھ کے میں بلیک پر خطیب صاحب 5 سال رہا، 5 سال بچے آگے میرے تے او برکت اللہ جنصیب کرے او صدر سی، وہ اقلا شاہ صاحب کو نا یہ سکٹا بھی لیندا ہے تے کپڑے بھی لیندا ہے، یہ اشارہ کے نہیں بولتا. کمیٹی جس میں بگڑی ہوئے کدو پھر کو سنبھالدا بندہ. انہاں آخیا شاہ دی نماز تے فجر دی نماز اشارہ کو پڑھاؤ، یہ دوویں نمازاں اوکھیاں نے، شاہ بھی اوکھی تے فجر بھی اوکھی ہے. انہیں میرے ذمہ لائی کہا پیرا خدا واسطے کوئی دیہڑے کڈ. میں ایک دن نہ پہنچ سکیا سویر دی نماز اتنے، تو وہ جمعے والے دیہڑے دیں لفافہ تنخواہ کا، انہیں نہ مجھے پٹو لفافہ پڑھا کے آدھا جناب 5 پاؤنڈ وچوں گھٹ جے. میں کیا 5 روپے کو کاٹنے؟ اے جی میاں محبوب نے کل سویر دی نماز نہیں پڑھی. وہ سامنے دفتر میاں بیٹھے آیا، میں لفافہ پڑھیا ماریا میاں دے منہ تے. میں کہا میاں ظالمہ 5 پاؤنڈ دی نماز پائی گئی تو اج تو بعد جنیاں نمازاں پڑھاواں تے 5 دیا ویا کر، جنیاں نہ پڑھاواں اپنی رکھیا ویا کر. خیر میں لفافہ سن کے آ گیا. وہ برکت اللہ تعالیٰ دی درجے بلند کرے، میاں صاحب بھی فوت ہو گئے، اللہ نے بھی درجے بلند کرے. وہ شامی سارے میرے گھر جناب پوری کمیٹی آ گئی. وہ جڑے کہ انہوں نے دیتے نا 70-72 پاؤنڈ، وہ تو میں 60 آیا نا 70-72 اور پاؤنڈ لا کے تو انہوں نے دعوت کی، انہوں نے کھوایا گھر جی آ گئے سن، نالے فروٹ کھوایا، نالے سیب کھوایا، نالے مالٹے کھوائے انہوں، نالے کھانا کھوایا، جناب 72 اور اتنے لائے. میں انہیں کٹ کے 5 پاؤنڈ جیب وچوں انہیں کہ جناب اے تھوڑے 5 پاؤنڈ وہ نے تے اے 5 پاؤنڈ میاں صاحب ہور پیش کرتے تو نظرانہ پی. وہ ایسا بڑا اوکھا دین پھیلایا اتنے بھائی قربان ہوں تے تواڈے واسطے گراؤنڈ بنی ایسا نے بڑا اوکھا کام گزارا ہے. اللہ جاندا سی ٹوٹیاں تے نہاندے رہے ہاں، ٹائل تے ٹوٹیاں نہاندے رہے ہاں. جی تھی چھڈ کے آیا سو گریٹ ہارڈ ٹوٹی تے میں نہاندا سا، کلم کلا میں ساری رات کلم کلا بیٹھا رہا. یہ مجھ سے وارڈ ہے گریٹ ہارڈ. وہ چلو اشرف فوت ہو گیا اسے درجے کرے، وہ اشرف پٹی بھی فوت ہو گیا خدا دے درجے کرے. یہ میرے کو آیا جی اتنے چلنا میں ساڑا پیر پائی چودھری اشرف تمہیں اتوں شروع کرا گے. اتنے میں گیا تو اتنے ساری رات کلم کلا میں کوئی بندہ نہ کولے، سویرے نہ کوئی نمازی نہ گل نہ بات. وہ میں اشرف پٹی نے بنایا سیاح آدمی سے، میں کہ یار اتنے بندہ کو نہیں وڑنا جی گجر سارے مخالف نے تے وہ وڑتے نہیں مسیت نال. میں کیوں مخالف نے؟ انہیں آخیا جی یہ پٹیاں کا قبضہ ہے، قاضیاں کا قبضہ ہے. میں کہ میں تماشا کرنا جی لگ گیا تو ٹھیک ہے. وہ ایڈا کوئی ٹی وی سی میرے کو پیر منور صاحب نے پاکستان کرنے واسطے رکھے، وہ نہ کھڑ سکے تو میرے کو سی، میں ہی جو وارث تھا وہ ٹی وی میرے کو سی ہونا. وہ ٹی وی پہ اتنے میں قاضی لیا دوں، میں کہ یار تماشا نہ کری جاتا کی. میں کہ بعد ایریل لوانے ہیں ٹی وی کا ہوں تھوڑی موجہ نا باہر ڈشاں لگی مولویوں کے گھر سے 8-8 لگی گیا نے. اس وقت ٹی وی رکھنا جرم سی. اے مسیت وچ اے کیمرہ ہونا جرم سی. نہ کیمرہ مسیتی آ سکتا ہے نہ مولوی تصویر بنوا سکتا ہے، بڑا جرم سی بڑا. وہ میں وہ اشرف کے مڑے شبیر نے کہا، میں کہ میرا پتر سی کواب کھان چلے آؤ، تے کوئی کواب کھان آئے سن اتنے وکٹوریا مسجد کے. میں انہوں آخیا تو باہر یار پیچھے ایریا لا اتنے. وہ واپس گئے تو پورا ٹاؤن کٹھا ہوا. انہیں آخیا جی ایڈا ظلم ہی کرا کہ مسیت ٹی وی لگے دا ہے. میں کہ یہ کون کہتا ہے مسیت ہے؟ یہ تو میرا گھر ہے، تے گھر ٹی وی نہیں لگے. انہیں آخیا نہیں جی نہیں یہ مسیت ہے. میں کہا ماما جی مسیت ہے تمہیں موت پہ مسیتی آمدے ہیں، اگر یہ مسجد ہے تھی کیوں نہیں آمدے؟ وہ ایک بڑا تیز سی حاجی عزیز آتا جناب تھی یہ ایریل لو تھی مسیتی آ جا گے. میں کہ شبیر اللہ تھلے ایریل تا مسیت بھری جناب. اصا کہ بڑے وقت کیتے رہے تھے، بڑی مشکلات بھی وقت گزارے ہیں، بڑی پریشانیاں بھی کام کیتا ہے. اج یہ بہاراں تسی جڑیاں ویکھ رہے ہو نا، یہ بڑی محنت بعد بہاراں آئیاں نے، بڑی محنت بعد بہاراں آئیاں نے. لیکن اجر اساں اللہ پاک کو لینا ہے. اسی بڑیاں پیراں نوں بڑا وڈا پیر بنایا ہے، انہوں نے جلاتاں بنائیاں نے، کوٹھیاں بنائیاں نے. میں پاکستان آیا سا تے وہی میرا کوٹھا ادو سی جڑا میں شادی تو پہلا بنایا سی، اج بھی وہی. تے میرے ویندیاں لوکاں دے کولے پلیاں بھی نہیں سن تے محل بن گئے نے، بڑے مکان بن گئے نے، گڈیاں پجارو پراڈو بن گئی نے. اسا کام دین دا کیتا وے. دعا کرو اللہ تعالیٰ سن دین دا خادم رکھے. اج چونکہ پیر صاحب دی یاد وچ اسی بیٹھے ہیں، پیر لاؤد صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اخیر بہت اچھا ہوا ہے، بہت اچھا ہوا. ان کی بخشش کا، ان کا جنازہ، ان کی موت، جمعے کا دن، یہ ساری دلیلیں ہیں کہ پیر صاحب کو اللہ کریم نے عظیم انسان، عظیم شیخ،
عظیم عالم دین بنایا تھا، اور اپنے دور میں انہوں نے جو کام کیا ہے اللہ اس کام کو قیامت تک آباد و شاد رکھے۔ میں انشاءاللہ جمعرات کو سرکار کی بارگاہ میں جانا ہے، آپ سب کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کرنا۔